لوگ بیمار ذہنیت کے مالک ہیں. ہم خوشی کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی. کیا بات ہے. بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. صحیح. گریا کرتے ہیں تو گریا بھی ان سے برداشت نہیں بے ہوتا. شک. اگر دنیاوی چیزوں سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی تو پھر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار وہ پوری نہیں ہو پاتی اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن. آپ عید کے حوالے سے کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ سوئیوں کا کرتے ہیں، گھومنے کا کرتے ہیں؟ عید کے دن تو آرام کا انتظار کرتے ہیں. اچھا. ہم نے تو اپنے خاندان میں عیدی فقط 10 روپیہ رکھی ہوئی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. یہ تو بڑی زیادتی ہے. دنیا کی نظر سے ہیپینس اور خوشی کس میں سب سے زیادہ ملتی ہے؟ تو خود آج کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ زیادہ پیسوں سے، مال و دولت سے یہ خوشی نہیں ملتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. آغا کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت آپ سے ہیں؟ خیریت سے ہیں. ماشاء اللہ کافی عرصے کے بعد آپ کا دیدار نصیب ہو رہا آپ ہے. کی محبت ہے. سلامت رہیں، ورنہ تو آپ آسانی کے ساتھ میسر ہوتے ہی. استغفر اللہ. الحمدللہ عید کے ماحول کے حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور مؤمنین کو بشارت دینی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے 30 دن یا جو معاملات ہیں روزے کے اس میں انہوں نے روزہ رکھا ہے. پروردگار عالم ان کے قیام کو، صیام کو، نماز کو قبول فرمائے. تو یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ہدف کو مکمل کر لیتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس خوشی کے ابظہار کے لیے، اس خوشی کے ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنی طرف سے ایک اہتمام کیا. مومن پر حرام قرار دیا کہ اس دن روزہ نہیں رکھو گے، بے شک ایسے ہی. یعنی تم خوشی کا اظہار کرو. تو خوشی کے اظہار کے لیے جو اللہ نے طریقے ہمارے لیے معین کیے، مثلا نماز پڑھو، خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرو، یہ بھی خوشی ہے. اور گھر واپس آؤ تو کھانے وانے کھاؤ، یہ بھی خوشی ہے. اور ہمارے ثقافت کے لحاظ سے عیدی بھی تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی خوشی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ خوشی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اہل بیت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اور اچھے طریقے سے اس کو ہم کیسے یعنی منا سکتے ہیں کہ واقعاً آدمی مطمئن اور اطمینان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اپنی جانب سے تمام مومن کرام کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی اور میں آپ بھی کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، میں تو بھول ہی گیا. آپ جی کی جی شکریہ. اور خوشی کا دن ہے اور ٹاپک بھی خوشی کا ہے. جی جی تو میرے خیال سے اگر ہم بات یہاں سے شروع کریں کہ خوشی ملتی کیسے اور خوشی ہوتی کیا ہے، جی جی تو جو میری اپنی ناقص رائے وہ یہ ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے انسان کو کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے. جب وہ چیز مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جی جی بالکل. اور اگر وہ چیز نہیں ملتی تو غمگین رہتا ہے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشن کا ملنا ہے، اس کیفیت کو ظاہراً میری نظر میں خوشی کہا جاتا ہے. صحیح. اگر ہم مثال کے طور پر سوشل میڈیا کی زبان میں بات کریں کہ میرا امیج یہ ہے، یا میں سوچتا ہوں کہ اتنے لائکس مل جائیں، اتنے شیئرنگ ہو جائے جی تو جی مجھے جی خوشی ملے گی. جی 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 بالکل. تو وہ چیز مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، نہیں مل پاتی تو افسوس ہوتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے خوشی. دنیا کی کوئی بھی چیز کا مل جانا، گاڑی کا، مکان کا، بچوں کی اچھی تعلیم کا، اچھے رشتے کا، مل جائے تو خوش ہو جائے گا، نہیں ملے گا تو افسوس ہوگا. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے بسا اوقات لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ویسا ان کو نہیں مل پاتا تو پھر افسوس ہوتا ہے. اور بار بار نہیں مل پاتا تو زیادہ افسوس ہوتا ہے. جی جی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص امریکہ کا ویزا لگوانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ کوشش کرتا ہے ریجیکٹ ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے ریجیکٹ ہوتا ہے، تیسری مرتبہ کوشش کرتا ہے ریجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جب بار بار ریجیکشن ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے رشتوں کے اندر بیٹیوں کو، بہنوں کو بطور خاص بار بار اس ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. بالکل. تو اگر دنیاوی چیزوں سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی تو پھر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار وہ پوری نہیں ہو پاتی اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن بالکل. اور میں تو یہ کہوں گا کہ بلکہ حتیٰ جو مل بھی جاتی ہے چیزیں، جیسے ہم فرض کریں کہ دنیا کے امیر ترین انسان ایلن مسک کی اگر بات کریں تو فرض کریں کہ اس کو ساری چیزیں مل رہی ہیں، اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، بینک بیلنس بھی ہے اس کا، سیکورٹی ڈپازٹس بھی ہیں اس کے پاس، ساری چیزیں ہیں بہترین، اس کا بزنس ہے، دنیا کا امیر ترین انسان ہے، ہر چیز اس کے پاس اویلیبل ہے، محلات ہیں، ہوٹلز ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ خدا نے وہ اپنے پاس رکھی ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھی موت دے سکتے ہیں. جی جی بالکل. تو اگر اس کو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور ہمیشہ میرے پاس یہ ساری چیزیں رہیں گی، تو اس کو بھی ایک دن نا امیدی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی ایک دن
غم کا شکار ہوگا، اور اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے جب موت سے قریب ہوتا شروع ہو جائے گا بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے اندر بھی میرے خیال سے ڈپریشن محسوس کرے گا. اور دیکھا جائے تو بل گیٹس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ بل گیٹس امیر ترین انسان ہونے کے باوجود بھی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی بیوی کو کھو بیٹھا، یعنی بیوی نے طلاق لے لی، کیونکہ وہاں پر تو اس معاشرے کے اندر بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے. دے سکتی ہے. جی جی. تو نہیں مگر دیکھا جائے تو فقہی لحاظ سے ایک شوہر اگر اپنا اختیار بیوی کو دے اور کہے کہ کبھی بھی تم مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، یہ اختیار دے سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، ویسے فقہی طور پر تو یہ گنجائش جی بنتی جی ہے اگر جی جی جی. نکاح کے وقت شرط رکھ لی جائے. شرط رکھ لی جائے اور بیوی کہے کہ کبھی بھی ایسا موقع آتا ہے جس میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، تو یہ ایک طرح سے وہ اسے وکالت دے دیتا ہے کہ ہاں. نکاح جی جی جس طرح سے نکاح کے سیغے پڑھنے کے لیے جی وکالت دی جی جا سکتی جی ہے، جی اسی طریقے سے طلاق کے سیغے پڑھنے کے لیے وہ شوہر کی طرف سے وکالت لے لیتی ہے، اور پھر وہ ہے کہ جب طلاق کے سیغے جاری کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. ڈپریشن کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات کی. ڈپریشن کوئی دماغ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی سگنل نہیں ہے جسے ہم ڈپریشن کا عنوان دیں. مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ڈپریشن روح کی افسردگی اور روح کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی مالک و مختار سے دور ہو جاتی ہے، زبردست. یعنی اپنے خدا سے جب دور ہونے لگتی ہے، جب اس کی زندگی میں معنویت کی کمی آ جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے وجود میں جب پانی کم ہو جاتا ہے تو وجود پانی کو طلب کرتا ہے. ایسے ہی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے ان لوگوں نے اس کا نام ڈپریشن دیا ہے. تو جب وہ خدا سے دور ہوتی ہے روح، تو وہ اپنے حقیقی مرکز کی طرف پلٹنا چاہتی ہے. صحیح. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ صحیح طور پر وہی خوش رہ پاتا ہے جو روح اپنے خدا سے جڑ جاتی ہے. پھر مختلف طریقوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغا مجتبیٰ موسوی لاری نے کتاب لکھی انسان کے کمال میں اخلاق کا کردار. وہ کہتے ہیں کہ کئی ذریعوں سے انسان خدا سے جڑ سکتا ہے، اور اسی کو انسان یعنی سیٹسفیکشن بھی کہتا ہے، اسی کو انسان اطمینان بھی کہتا ہے، اسی کو انسان سکون. جس وقت بھی وہ خدا سے جڑ جاتا ہے نا، اسے سکون ملتا ہے بالکل ایسے ہی. اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. مثلا میں نے کافی دوستان دیکھے جو کہتے ہیں آج ہم خوش ہیں. بھائی کیوں خوش ہو؟ کہتے ہیں میں نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کا مسئلہ حل. یعنی یہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچا ہے، صحیح. کیونکہ خدا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. اچھا، ایک آپ نے جو بات کی، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے اندر ایک نقطہ آپ سے سوال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں کر پاتا، یا نیکی کر لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے نیکی کے بجائے وہ تو الٹا ہی کام کر دیا. جی جی جی. تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری نیت اخلاص پر مبنی ہے، کیونکہ وہ اپنی نیت پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے نا. جب اسے معلوم ہو جائے کہ میری نیت خلوص پہ مبنی ہے، تو اگر غلط کام ہو بھی جائے نا تو اسے پچھتاوا نہیں ہوتا. صحیح صحیح. اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے بعد میں، مگر جو اس کی اصل اس کا تکیہ اس کی نیت پہ ہوتا ہے. بے شک، بہت اچھی بات کی اس کی وجہ سے وہ یعنی کہ پھر پریشان نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ سب سے پہلے جب پوچھا گیا ہے نا جو گناہ کی تعریف کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کام جس کے کرنے کے بعد انسان اپنی نظروں میں گر جائے. تو وہ سب سے پہلے تو ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے نا. جو بھی کام کرتا ہے تو وہ ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ تم نے کس لیے کام کیا تھا، کس وجہ سے کام کیا تھا. تو یہ سیٹسفیکشن. اچھا، خوشی عید کے ماحول میں لوگ خوشی مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں. اچھا کپڑا پہننا بھی خوشی کا ایک ذریعہ ہے اور پہننا بھی چاہیے، جیسے کہ روایت میں بھی ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیت المتقین میں بھی ہے کہ جب تم افسردہ ہونے لگو، جب تم مایوس ہونے لگو، جب تم گھبراہٹ کا شکار ہونے لگو یا غم زدہ ہونے لگو، تو نیا اور سفید اور اجلا کپڑا پہنو. صحیح بات. اس سے تمہارے طبیعت میں فرق بھی آ جائے گا اور خوشی تم محسوس کرو گے. تو یہ تنوع کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا. تو آپ اور کن چیزوں کو مثلا سمجھتے ہیں کہ ان طریقوں سے بھی خوشی ہو سکتی ہے؟ مثلا ایک سوال کرتا ہوں میں، یہ جو دوستان ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ بھی الحمدللہ مجالس پڑھتے ہیں دنیا جہان میں، ہمیں بھی سعادت ہوتی ہے.
تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام دوسرے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس پر زبان نہیں کھولتے، بات نہیں کرتے، وہی کام پاکستان میں ہوتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں. صحیح. مگر یہاں پر ایران میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو عالم دین جشن میں تالی بھی بجاتا ہے، صحیح. مگر یہی تالی اگر پاکستان میں بجاتا ہے تو آپ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ عالم کو زیب نہیں دیتا. صحیح. اگر یہاں پر لوگ جشن کرتے ہیں، ولادت کرتے ہیں، اس میں اچھل کود کرتے ہیں، زیادہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پیروں پر جسے ہم دھمال کہیں یا پیروں کا اوپر نیچے کرنا کہیں، یہ اور ملکوں میں برداشت ہو جاتا ہے آپ سے، مگر ہم پاکستان میں کرتے ہیں تو آپ فتویٰ دے دیتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال سے یہ کہ تہذیب کی بھی ایک بات ہے اور ہر جگہ کی ایک اپنی ثقافت ہوتی ہے. اچھا بنیادی طور پر فقہی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے کوئی اشکال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ کہ بہت ساری چیزیں فقہی طور پر مثال کے طور پر واجب یا حرام نہیں ہوتی، لیکن اس کی رعایت کرنا کبھی کبھار بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ انتخابات میں، الیکشنز میں حصہ لینا واجب ہے یا حرام، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی فتویٰ نہ ملے کہ واجب ہے یا حرام ہے، لیکن اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. جی جی. تو کبھی کبھار کسی چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم نے اس کو لائٹ لیا اور اس کو کہا کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے، کوئی حرام کام تو نہیں کیا اس نے، تو نہیں، فرق پڑتا ہے. صحیح ہے، حرام نہیں ہے لیکن فرق پڑتا ہے اس سے. ہاں جیسے بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ مثال بھی دیتے ہیں ہمارے یہاں کہ تہذیبوں کی وجہ سے عرف معیارات کو مشخص تبدیل کر دیتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں اگر قرآن جو ہے یہاں نیچے پڑا ہو تو توہین سمجھا جاتا ہے، تو یہ حرام ہوگا وہاں کے لیے، مگر یہاں ایران میں یا سعودی عرب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کچھ ایسے بھی مسائل ہیں میرے خیال سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر اب یہ ہے کہ آپ نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر ایک ملک کے اندر کوئی کام علماء بھی حتیٰ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن دوسرے ملک میں اگر وہی کام علماء انجام دے تو پھر اعتراض ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں کی ثقافت ایسی ہے اور وہاں کی تہذیب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ چیز بری سمجھی نہیں جاتی، ایک نارمل چیز ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم جائیں گے باہر سے خانہ کعبہ کی طرف یا مسجد الحرام کے باہر سے گزریں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ذکر الہی پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ دعا مانگیں گے یا ایک احترام ادب کے ساتھ وہاں سے گزریں گے. لیکن وہ کہ جو وہیں پر پیدا ہوا ہے، وہیں پر پلا بڑا ہے، اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رہی ہیں اور بہرحال وہ کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ وہاں پر عادی ہو چکا ہے نا، اس کی زندگی عادی ہو چکی ہے. تو اس کے لیے ایسا نہیں ہم کہیں گے کہ بھئی اگر تم سادہ طریقے سے گزر گئے تو تم نے ہمارے یہاں تو دیکھیں جب ہم حرم میں ابتدا میں آتے ہیں، جو بھی زائرین آتے ہیں تو وہ ساتھ میں جو ہے وہ جو چپل ہوتی ہے شاپر میں ڈال کے لے جاتے ہیں، وہ انہیں معیوب لگتی ہے. ایسا ہی ہے. یا بہت سارے دوستان ہوتے ہیں جب حرم سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو پشت نہیں دیتے نا، قہقری طور پر سامنا حرم کی طرف ہوتا ہے، باہر نکل رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. تو یہ چیز جو یہاں کے لوگ رہے ہوئے ہیں ان کے لیے عادی ہو چکا ہے، تو یہ چیزیں صحیح بات ہے. آداب کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے. اور اب تو چونکہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور ہر چیز دوسری جگہ پر جا رہی ہے، تو جتنا ہم خود اپنے ملک کے اندر رہ کر بھی اس کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کوئی چیز باہر جائے گی تو کیا تاثر دے گی، اس کا بھی میرے خیال سے خیال رکھنا چاہیے. اس طریقے سے خوشی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ویسے تو دیکھا جائے تو حرام نہیں ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ بعض علماء یہ انجام دیتے ہیں. مولا متقیان کی ولادت کی تاریخ ہے، 13 رجب کا جشن ہو رہا ہے، اس میں خود علماء کرام بھی شریک ہو رہے ہیں. اور اگر ایران کے اندر، عراق کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پر منقبت ایسی پڑی جاتی ہے کہ جس کے اندر عوام تالیاں بجاتی ہیں. تو اگر وہ بھی شریک ہو کر اس کے اندر جشن میں مولا کی محبت میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کے اندر حرام تو نہیں ہے. یقیناً انشاءاللہ اچھی نیت سے ہوں گے تو اس کا ثواب ہی ملے گا ان کو. لیکن اگر یہ تاثر پاکستان اور ہندوستان کے اندر جائے گا کہ علماء تالی بجاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شخصیت نیچے آ جائے گی، ان کو مناسب نہیں سمجھا جائے گا. یا ہم خود ابھی جیسے قم کے اندر رہتے ہیں تو قم کے اندر یہاں پر موٹر سائیکل پر بھی علماء کرام سفر کرتے ہیں، آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں موٹر سائیکل کو. لیکن باہر سے آنے والے جو زائرین وہ کہیں گے کہ اچھا یہاں پر علماء موٹر سائیکل میں خود سوار ہو رہے ہیں اور خود ڈرائیو کر کے لے جا رہے ہیں، تو بڑا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے. اس لیے اگر پرہیز کر سکیں اس چیز سے تو بہتر ہے، تاکہ ہماری کوئی ایسی بات کہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط تاثر قائم کرے وہ ان تک نہ پہنچے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی علماء نعوذ باللہ دنیا دار اور
لاؤبالی قسم کے ہیں کہ جن کو پرواہ نہیں ہے. نہیں, یہاں پر مجبوری کچھ اور ہے. یہاں پر میں اس پلیٹ فارم سے بھی عرض کروں کہ طالب علم بیچارہ جب آتا ہے حوزے کے اندر تو اس کے پاس کوئی گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, کوئی وہ جاب نہیں کر رہا, کوئی بزنس نہیں کر رہا, تو مجبوراً اس کو پوری اپنی فیملی کو ایک موٹر سائیکل پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. جی جی. اور اس کے پیچھے جو اس کی فیملی موجود ہے وہ مجبور ہے کہ اسی سواری کے اوپر سوار ہو کر جائے. جی جی جی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس نظر سے سوچیں کہ انہوں نے اپنا احترام نہیں کیا یا انہوں نے عالم کی شان باقی نہیں رکھی, اس نظر سے سوچیں کہ بیچارے کتنے غریب اور کتنے نادار ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں جی جی, تاکہ یہ اس کیفیت کے اندر آئیں جو علماء کے اسٹیٹس کے مطابق. آگا آتے ہیں, یہ تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کچھ لوگ بیمار ذہنیت کے مالک ہیں. ہم خوشی کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی, کیا بات, بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. صحیح. گریا کرتے ہیں تو گریا بھی ان سے برداشت نہیں بے ہوتا. شک. تو قرآن مجید نے تو حکم دیا ہے باقاعدہ خوشی کا, قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. ٹھیک ہے, کہ رسول خدا کو کہا جاتا ہے کہ اس فضل اور رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہوں. تو یہ تو قرآن بھی حکم دیتا ہے خوشی کا. اور روایات میں دیکھیں آیا ہے کہ رسول خدا خود جس دن ان کی ولادت ہوئی تھی, جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ ہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ, یہ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. تو یہ جو خوشی کے مواقع ہیں, ان خوشی کے مواقع میں ہمیں کیسے اعتدال میں رہنا چاہیے کہ یعنی دین بھی ہم سے نہ چھوٹے. جیسے وہ ہے نا کہ جملہ ہے کہ خدا کہتا ہے تم خوشی میں میرا خیال رکھو, میں غم میں تمہیں یاد رکھوں گا. بہت ہی عمدہ. یا علماء کی طرف سے نصیحت آتی ہے کہ بھائی افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو, خوشی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ, اور غم میں بھی اتنے مت ڈوب جاؤ کہ خدا کے احکامات اور وہ چیزیں جو ایسے ہی. تو اس میں آپ اس کو مزید کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مولا کا ظاہراً فرمان آپ نے پیش کیا کہ خوشی میں اگر ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں تو پروردگار ہمیں غم کے موقع پر ضرور یاد رکھتا ہے. تو بالکل یہ نظر آتا ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت میں کہ جو بہترین موقع تھا مولا کی زندگی کا جب بنت رسول سیدہ کائنات سے ان کی شادی ہوئی, تو وہ رات بھی پوری انہوں نے بندگی پروردگار میں گزاری. سبحان اللہ. اور یہی جب سوال کیا کہ کیسا پایا تم نے میری بیٹی کو, تو فرمایا کہ بہترین مددگار پایا عبادت پروردگار کے اندر, نعم العون علی طاعت اللہ. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ مولا کی زندگی کا شاید سب سے زیادہ کرب والا لمحہ اور سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی والا جو موقع تھا کہ جب ابن ملجم ملعون کی تلوار مولا کے سر اقدس پر لگی, تو اس وقت بھی بجائے اس کی کہ انسان افسوس کرے کہ ہائے میں مر گیا, ہائے مجھ پر مصیبت آ گئی, میں ہلاک ہو گیا, نعوذ باللہ, ایسا کوئی بھی جملہ مولا کی زبان سے نہیں آتا, بلکہ یہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے فرمایا فزت و رب الکعبہ, جی جی بالکل, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو یہ تو جیسے خوشی کا دن ہے کہ مجھے کوئی ایوارڈ مل گیا ہے. جی جی جی. تو یہ بتاتا ہے, دیکھیں بی بی زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا. تو اب یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کے بھی درجات ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. یعنی کہ ایک مرتبہ دینی خوشی ہے, ایک مرتبہ خاندانی خوشی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات جدا ہونے کا انہیں دکھ نہیں تھا. آپ نے دیکھا وصیت بھی کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں, بی بی زینب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اور پھر مولا حسین کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کربلا کے میدان میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے اطمینان والے نفس, اے سکون والے نفس. تو سکون عام طور پر ایسے حالات کے اندر ہو نہیں سکتا کہ جب اپنا علی اکبر دے دیا ہو, اپنے لیے عسکر دے دیا ہو, اپنا عباس جیسا بھائی دے دیا ہو, لیکن یہ سکون کی کیفیت مولا حسین کی ہر موقع پر تھی. چاہے پریشانی بھی آئے تب بھی سکون ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے. اور اگر انسان جس طرح سے آپ نے ابتدا میں بات بیان فرمائی تھی کہ اپنی ذمہ داری کو اسی طریقے سے انجام دے رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ انجام دے رہا ہے, تو پھر اسے کس بات کی فکر ہے کہ تلوار اس پر آ پڑے یا اس کی تلوار کسی اور پر جائے. جیسے دیکھیں حمید ابن مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین کے چہرے پہ نورانیت بڑھتی جا رہی ہے. یا مولا کا آخری جملہ اگر میں درست پڑھ رہا ہوں تو مولا یہ کہتے ہیں کہ اے تمت العیال لکئی ارا, میں نے یہ پورا عیال دیا اس لیے تاکہ تیرا جلوہ کر سکوں اور تجھے دیکھ سکوں. اور مولا حسین جو ہے شکرانے کے انداز میں اور شکرانے کے لب و لہجے میں خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو یہاں پر یہ اہم بات آتی ہے کہ واقعاً جب انسان اپنے اہداف کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے
خوشی مل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ واقعاً حقیقی مسرت کو پاتا ہے. یہاں پر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ خوشی کے درجات ہیں ہے نا, غم کے بھی درجات ہیں. ایک مرتبہ مثلاً تحدیث یعنی نعمت خوشی اور غم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. جیسے مولا کائنات نے کہا کہ جس دن انسان گناہ نہیں کرتا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے, اور اسی دن اس کی ماں انتقال ہو جاتی ہے یا باپ مر جاتا ہے, تو غم تو ہے مگر ساتھ میں یہ خوشی بھی ہے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کر پایا. بے شک ایسے ہی ہے. جیسے یہ سوال آتا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے کہ بھائی روز عید بہت سارے لوگ جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں, تو وہ ہم سے پلٹ کر کہتے ہیں کہ آپ دعائے ندبہ نہیں پڑھتے, کیا اس میں گریہ نہیں ہے؟ بے شک. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ماتم اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی ہم مولا علی کا 10واں منا رہے ہیں, یا اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہے عید کی. بہت سے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بالکل یعنی ایسے ہم ہی ہے. خوشی اور غم کو ساتھ ملا کر چل سکتے ہیں. بلکہ ہم یہی عرض کریں کہ اگر صحیح معنوں میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو وہ اس موقع کے لیے بہترین اگزامپل ہے کہ ہم صرف مولا کا فرمان تو کوٹ کر دیتے ہیں کہ جب مولا سے کوئی عید کی مبارکباد دینے کے لیے آیا تو مولا نے فرمایا کہ ہمارے لیے کیسی عید جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور خلافت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے, جو ہمارا آل محمد کا حق ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہے, تو ہم کیا خوشی منائیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہی امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جملہ فرمانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پھر باقاعدہ کوئی مجلس امام حسین یا کوئی ماتمداری کا انتظام کرتی ہوں اور سارا دن مثال کے طور پر اس میں ماتمداری ہوتی ہو. نہیں, اسی طریقے سے کہ جیسے ایک عام انسان, ایک عام مسلمان اور ایک عام مومن عید کی نماز پڑھتا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے ہے منقول اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت. بالکل. تو وہاں پر ایک اعتراض کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو یہ ہے کہ جیسے تو آل محمد کو خیر میں داخل کرتا ہے ویسے مجھے کر, اور جیسے تو کہتا ہے یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہو. میں نے حوالہ دیا بھائی یہ امام صادق کے خود کے جملے ہیں, مولا خود یہ فرما رہے ہیں. یعنی اس طرف سے یعنی یہ مولا بتا رہے ہیں کہ غم کے بھی درجات ہیں, خوشی کے بھی درجات ہیں. ممکن ہے ایک انسان حالت غم اور خوشی میں, اس پہلو سے ہمیں غم ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا, مگر جو عبادی خوشی ہے کہ ہم نے 30 دن روزہ رکھا, خدا کی اطاعت کی, قدر گزاری, انفرادی جو ایک اطاعت تھی, ساری سعادتیں حاصل ہوئی ہمیں. اس کے بعد پھر ہمیں عید کا موقع نصیب ہوا ہے کہ جس میں ہم نے پھر اپنے انعام کو حاصل کیا ہے. اس کی خوشی ہے کہ پروردگار نے یہ سال میں ہمیں دوبارہ سے توفیق دی کہ ماہ رمضان نصیب ہو سکے. یعنی یہ مختلف لیئرز ہیں. یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی فراموش مت ہونا. ابھی تم عارضی خوشی میں ہو, ہم ابدی خوشی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف, فرج کا مطلب یہ ابدی خوشی. بے شک. یعنی جب امام آئیں گے تو ہر لحاظ سے خوشی, یعنی ہم عبادی لحاظ سے بھی خوشی کے مقام پر ہیں, ولایت کے اعتبار سے امام زمان حاکم ہوں گے, اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی. اور اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ تمام مؤمنین و مسلمانوں کی رفع اور فلاح کے لیے جتنے بھی امور صادر ہوں گے امام کی زبان سے. بے شک, بالکل ایسے ہی ہے. جی کہ یہ ساری خوشیاں جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گی مولا امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے اور ان کی حکومت سے. انسان جتنا پروردگار سے اور ولی خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی خوشی محسوس کرتا ہے. جس طرح سے آپ نے ایک اشارہ بھی کیا تھا کہ شب عاشور بھی بریر حمدانی اور عبد الرحمن انصاری کا جو مکالمہ ہے وہ بھی تعجب انگیز ہے کہ فرما رہے ہیں کہ میں آج مسکرا رہا ہوں, مزاح کر رہا ہوں. اس کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ کیونکہ کل مجھے پوری زندگی گزارنے کا اجر ملنے والا ہے. جی آغا, عبد الرحمن انصاری اور بریر حمدانی آپس میں مکالمہ ہوتا ہے تو بریر حمدانی ہنسی مذاق کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ دن ہے کوئی ہنسی مذاق کا؟ کہتے ہیں یہی دن تو خوشی کا دن ہے کہ ہم اپنے ہدف کو پاتے ہیں. یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر شخصیتوں کو, اگر قوموں کو ہمیں ناپنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, تو ان کی خوشی اور غم سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی خوشی, مثلاً بچہ ٹافی پہ خوش ہو جائے گا دینے پہ, اس کے لینے پہ غم زدہ ہو جائے گا. تو اگر ایک قوم بچکانہ مزاج رکھتی ہے تو وہ اپنا تو رجب اور شعبان تو کھیلوں میں گزار دے گی, تو ماہ رمضان بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ انہی کھیلوں میں گزار دے, ٹھیک ہے. مگر جب وہ بالغ النظر قوم ہو جاتی ہے تو اس کی خوشی بھی بدل جاتی ہے اور اس کے غم بھی بدل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا غم اس کا معیار ہی کچھ اور ہے. آپ دیکھیں یہ عام طور پر ہے بھی کہ امام حسین کے متعلق ہم غم زدہ ہیں. یزید سے ہم بھی نفرت کرتے ہیں, امام حسین بھی نفرت کرتے ہیں, مگر دونوں میں فرق ہے.
ہم امام حسین کے متعلق غم زدہ ہیں، اور خود امام حسین جو غم زدہ ہیں ان دونوں میں فرق ہے. ہم امام حسین کی وجہ، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں امام حسین کا غم نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں امام حسین کا غم، مگر اصلی غم کی طرف بڑھنا چاہیے، امام حسین کے ذریعے اصلی غم کی طرف بڑھنا چاہیے. اچھا، میں یہاں پر ظاہر خوشی ہنسی مذاق کی بات ہے تو محمود غزنوی نے کہا ایاز کو کہ بھائی یہ جو زمانہ ہے، ویسے ہمیں ایک جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، ڈھارس بھی دینے والا جملہ ہے کہ خوشی اور غم کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہو نا، وہ سوتیلا رویہ ہو. کیا بات ہے، واہ زبردست. کیونکہ دونوں ہمیشہ ابدی رہنے والے. اچھا، اس میں اہم نقطہ یہ ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق بھی ہے کہ معاف کیجئے میں آپ کے نہیں بسم اللہ سامنے بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ اب دو خطیب بولنے والے آپس میں نہیں آپ بولے، ہم سن رہے بول بول کے تھک گئے. جی وہ ویسے اچھا، اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ خوشی اور غم کے حوالے سے کہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے سوتیلا رویہ رکھنا چاہیے. اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ خوشی میں انسان ہو یا غم میں، حالت ابتلا میں ہے، امتحان میں ہے. یعنی خوشی میں بھی کیسے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے خدا کی رضا کی طرف، اور غم میں بھی کیسے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے خدا کی رضا کے لیے. غم کے مختلف مصادیق ہیں، فقر بھی ایک غم ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ ہونا بھی غم ہے، کسی کا جدا ہو جانا بھی غم ہے، اور خوشی اس کے بھی مختلف مصادیق ہے. تو محمود نے کہا ایاز کو کہ مجھے کوئی ایسا جملہ دو کہ اگر خوش ہوں تو وہ جملہ مجھے اعتدال میں لے کر آئے، بالکل ایسے، اور اگر غم زدہ ہوں تو اس کو پڑھنے سے مجھے امید پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی خوش ہوں تو تکبر میں نہ چلا جاؤں، اور اگر غم زدہ ہوں تو مایوسی کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس نے انگشتر پر نگینے پر لکھ کر دے دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. واہ سبحان اللہ. تو وہ جب بھی پڑھے گا آدمی تو خوشی میں ہوگا، اعتدال میں ہوگا. تو یہ بہت ہی اور اچھی نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور جو پہلے بھی ایک آپ نے بات کی کہ قوموں کا مزاج اور قوموں کی ویلیو اور ارزش پتہ چلتی ہے ہمیں ان کی خوشی اور غم سے. جی جی بالکل. مثال کے طور پر ہیلووین کے موقع پر یا ہیپی نیو ایئر کے موقع پر کیا کس طرح کی آتش بازی اور شعبدے بازی ہو رہی ہے کس جگہ پر، اس سے ان کی مزاج کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. واقعی کتنی عمدہ بات کر رہے ہیں آپ. جو انسان شروعات اپنے سال کی غم امام حسین سے کرے، اس کا معیار دیکھیے، سبحان اللہ، یعنی یزید وقت سے ٹکرانے کے لیے وہ تیار ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو اس پر ہمیں ایک قرآن کریم کی آیت بھی یاد آئی کہ سورہ حدید کی ظاہراً 20 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ تمہارے نزدیک جو دنیا کی زندگی ہے وہ یا تو کھیل کود ہے یا فضول سرگرمیاں ہیں یا گلیمر اور زینت ہے یا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد کے اندر اضافہ کرنا ہے. الہاکم التکاثر. تو یہ اگر دیکھا جائے کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے جو خوشیاں ملتی ہیں وہ انہی 5 چیزوں کے اندر ہے کہ جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے. بہتر کہ جب تک انسان بچہ ہوتا ہے تو وہی آپ والی مثال کی ٹافی سے وہ خوش ہو جاتا ہے، کھلونے سے وہ خوش ہو جاتا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ مل گئی اس کو، اور آگے بڑھتا ہے تو بھائی میرے فلاں ڈگری حاصل کر لی، میرے فلاں جگہ انٹرویو ہو گیا، میرا فلاں جگہ جو ہے وہ سی وی چلے گئی، اس پر خوش ہو جاتا ہے. اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے شادی کا وقت آ جاتا ہے، پھر حسین ترین خوبصورت ترین لمبی ساری یہ جو خواہشات ہیں اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اگر مل گئی تو مجھے سب کچھ مل گیا. اس مرحلے سے بھی فارغ ہو جاتا ہے تو پھر آگے آتا ہے کہ اب مجھے مال میں اضافہ کرنا ہے، کیریئر اپنا دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بہت ہائی لیول پہ لے کے جانا ہے. پھر یہ کہ اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی اپنا جیسا ہے تو اس سے زیادہ آگے بڑھنا ہے مجھے، اپنے کزن سے، اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے. اسی طرح سے زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے. اور جب وہ موت کے قریب آتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سارا میں نے کیا تھا اس کے بعد اگر مجھے قبر میں خالی ہاتھ ہی جانا ہے تو میں نے کیا کیوں تھا. کاش میں اس قبر کے لیے تیاری کر لیتا کہ وہاں اس عالم میں جانے کے بعد میں سکون سے رہتا. جس طرح سے ایک بڑی اچھی مثال دی کسی نے کہ انسان کہیں پر اگر شفٹ ہونا چاہتا ہے تو اگر پہلے سے ہی اس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ میرا مکان وہاں پر ریڈی ہے، وہاں پر میرے پاس گاڑی موجود ہے. فرمان ہے یہ مولا علی کے فرمان سے تو بہت زیادہ اس حوالے سے باتیں موجود ہیں جو بلاغت بھری ہوئی ہے. تو وہاں پر جاتے ہوئے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس ہوٹل موجود ہے یا رہنے کی بہترین جگہ موجود ہے، گاڑی اویلیبل ہے، وہاں پر باورچی میرے پاس موجود ہے، اس لیے میں سکون سے یہاں سے وہاں جاؤں گا تاکہ میں وہاں پر اچھی طرح سے زندگی گزار سکوں.
تو اگر وہاں کچھ بھجوایا ہوگا تو سکون سے جا سکے گا اور موت کے وقت بہت ریلیکس ہوگا. جس طرح سے روایات کے اندر بھی آیا کہ ملک الموت 2 حالتوں کے ساتھ انسان کے ساتھ قریب ہوتا ہے. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزاری ہوتی ہے تو شفیق ماں سے زیادہ شفیق ہو کر ایسا ہی ہے بہت پیار و محبت سے ایک اچھے بہترین دوست کے ساتھ ہو کر لے کے جاتا ہے کہ میں تمہیں اب تمہاری جگہ پر پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور اگر انسان نے ظلم اور جور اور بدبختی کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے تو پھر وہی ملک الموت آتا ہے اور سزاؤں کے ساتھ لے کے جاتا ہے. چلیں آغا ایک اور بات مکمل ہو گئی. بسم اللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بچے تو عید کا انتظار کرتے ہیں، عیدی مل جائے گی. ہم نے تو اپنے خاندان میں عیدی فقط 10 روپیہ رکھی ہوئی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. یہ تو بڑی زیادتی ہے. نہیں، سب کو عید کے دن یہ ہم نے طریقہ سیکھا ہے. ہمارے استاد قبلہ فخر الحسن محمدی علی اللہ مقامہ، وہ عید کے دن سب کو بڑا ہو چھوٹا ہو جو بھی ہے 10 روپے دیتے تھے. اب شاید پچھلے سال 20 روپے کیے تو وہ بچے خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہوا چاچا نے 20 روپے کر دیے. تو یہ تو بچے عیدی کو تلاش کرتے ہیں. آپ عید کے حوالے سے کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ سوئیوں کا کرتے ہیں، گھومنے کا کرتے ہیں؟ عید کے دن تو آرام کا انتظار کرتے ہیں. اچھا. اگر ماہ رمضان مصروفیت کے ساتھ گزارا ہو تو پھر ایسا ہی ہے، انسان سکون اور آرام کی تلاش میں ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ جیسی بھی کیفیت ہو، سب سے بڑی عید وہی ہوتی جو مولا نے شاہ فرمائے کہ کل یوم لا یعص اللہ فیہ فہو عید، جزا اللہ کی معصیت نہ ہو وہ عید کا دن ہے. اس کے اندر بھی بڑا اچھا نقطہ ذہن میں آیا اور خیر مولا کی توفیق ہے کہ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے جس میں تم نے 100 نیکیاں کی ہوں یا 50 نیکیاں کی ہوں یا 1000 نیکیاں کی ہوں. نیکیوں کی فگر نہیں بتائی، بہت عمدہ. یہ نہیں بتایا کہ اتنی نیکیاں کی ہوں گی تو عید کا دن بن جائے گا. نہیں، نیکیوں کی تعداد نہیں، یہ بتاؤ کہ برائیاں کتنی کی ہیں. اگر برائی کوئی بھی نہیں کی ہے تو چاہے 10 نیکیاں کی ہوں تب بھی وہ عید کا دن ہے، اور چاہے 100 نیکیاں کی ہوں تب بھی وہ عید کا دن ہے. اور اگر 1000 نیکیوں کے بعد 1-2 برائی بھی ہو گئی تو پھر استغفار ہے اور پھر توبہ ہے اور شرمندگی ہے کہ وہ ایک برائی مجھ سے کیسے ہوئی. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا اور رسول حلال لذات کا مخالف نہیں ہے. معصومین حلال لذتوں کو منع نہیں کرنا چاہتے کہ تم بالکل ویسی زندگی گزارو جیسے ہم 1000 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے، تم بھی 1000 رکعتیں نماز پڑھو. نہیں، اگر ہم نے اپنی واجب نمازیں پڑھی ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، اپنی واجبات کو اسی طریقے سے انجام دیا ہے تو پھر اس کے بعد حلال لذات کی طرف بھی تم جانا چاہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ بھی دن تمہارے لیے عید کا دن ہوگا جب تم پکنک منانے گئے ہو لیکن کوئی برائی نہیں کی ہے. اگر تم نے ٹی وی کے سامنے بھی لیکن حلال چیزوں کے ساتھ وقت گزارا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور بعض روایات کے اندر یہ آتا بھی ہے مفہوم کہ اگر حلال لذات سے انسان اپنے اندر انرجی حاصل کرتا ہے تو یہی حلال لذات اس کے لیے عبادت بن جاتی. بالکل ایسا کہ یہ انرجی ملے گی تو میں پروردگار کی زیادہ بہتر انداز میں بندگی کر سکوں گا. تو مولا کا جو جملہ بڑا کمال کا جملہ ہے، کمال. اور اس کی اساس ہے نا خود تقویٰ کی اساس. جب تقویٰ پوچھی جاتی ہے بزرگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ شروع ہی نہ کرنے سے ہوتی ہے. یعنی اگر ہم کاموں کو تقسیم کریں، کچھ کام وہ ہیں جو کرنے والے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو نہ کرنے والے ہیں، تو زیادہ کثرت ان کی پرہیز وہ ضروری ہے، وہ ضروری علاج سے یعنی بہتر ہے. ہاں، تو وہ پہلے پرہیز ہے، بعد میں کچھ کام ہے جو انجام دینے ہوتے ہیں. اور خود جب رسول خدا سے سوال کیا مولا کائنات نے خطبہ شعبانیہ میں، آپ دیکھتے ہیں بہترین عمل کون سا ہے، تو یہی ہے کہ اللہ کے محارم سے اجتناب ہے. بالکل ایسے یہ اسی بیس پر مولا یہ جملہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن آپ گناہ نہیں کرتے. یہ اس کی بیس ہے، تقویٰ کی بیس یہی ہے. اچھا، خوشی اور ماحول میں آپ نے بتایا کہ ہم تو آرام کرتے ہیں، آپ کس طرح سے عید گزارتے ہیں یہ بتائیں. یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا بھی تبلیغی سلسلہ رہتا ہے، مصروفیت رہتی ہے، مگر کوشش رہتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے، ان کی طرف جایا جائے. اور کچھ بچوں میں اتفاق کی بات ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ہم نے جب یہ انٹرنیٹ پر سرچ کیا، ہمارے بھائی دوست بھی سرچ کریں گے کہ دنیا کی نظر سے ہیپینس اور خوشی کس میں سب سے زیادہ ملتی ہے، تو خود آج کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ زیادہ پیسوں سے، مال و دولت سے یہ خوشی نہیں ملتی، اپنے کلوز ریلیشنز والوں کے پاس جانے سے زیادہ خوشی ملتی ہے. ارے آغا، بہت ہی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو جدید نفسیات پر کام کرنے والے ہیں نا، وہ سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آدم کی دوا ہے، انسان کی دوا ہے. بلکہ یہاں پر بہت ہی اچھا ایک جملہ آ جائے گا آپ کی اس بات سے، ذکر خیر سے،
کہ ایک سرابی اور کاذب خوشی ہے، ایک حقیقی خوشی ہے۔ اس میں جو خوشی ہے نا وہ کاذب خوشی ہے۔ مثلا اس کی ہم مثال دیتے ہیں، جو افراد شادی نہیں کرتے یا جو چاہتے ہیں کہ ہم بچے پیدا نہیں کریں گے، تو بہرحال ان کے وجود میں پدرانہ مادرانہ شفقت تو موجود ہے، اس جذبے کو انہیں تسکین دینی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، جانور پالتے جانوروں کو ہیں، پال لیتے ہیں، اس کو تسکین دینا چاہتے ہیں ایسے نا۔ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میڈیا سے خوشی لینا یا پورا دن میڈیا میں لگے رہنا، یہاں سے یہ خوشی ایسے ہی جیسے جانور کو آپ پال رہے ہیں۔ حقیقی خوشی آپ کو انسان سے مل کر ملانے سے ہوگی۔ ہوگی، سبحان اور یہاں سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں اگر آپ کو سر میں درد ہو تو دوائی کی طرف نہ جائیں، بلکہ ماں کے پاس جائیں، بہن کے پاس جائیں، بھائی کے پاس جائیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے انسان میں شفا رکھی ہے، انسان کے لیے شفا کے درجے پر ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اچھا، ہم بھی آپ سے آج سوال کریں جی کہ کبھی کبھار رشتہ داروں سے ناراضگی ہوتی ہے، ہاں، تو اب ان رشتہ داروں کے پاس جانے کا کیا اجر و ثواب ہے، یہ بھی بتائیے۔ بہترین بلکہ پسندیدہ ترین عمل جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور خداوند متعال کی طرف سے آپ تو خود بسم اللہ۔ مستحضر ہیں کہ روایتوں میں یہ جملہ آیا ہے کہ جو رشتہ دار تم سے قطع رحم کرنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، تو ہم تمہیں اپنی طرف سے بہت سارا اجر و انعام دیں گے۔ سب سے بڑی خوشی انسان کو اس وقت بھی حقیقی محسوس ہو سکتی ہے جب ایسے انسان، اچھا یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، لوگ اوروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے، یہ بہت بڑا مسئلہ بالکل ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ ایک مجھے یہ نظر آئی ہے، کیونکہ اور تعریف بھی کرتے ہیں اور ملمہ سازی بھی کرتے ہیں اور ہاتھ بھی چومتے ہیں اور ایک طرح سے وہ خوشامد بھی کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اپنے ایسا نہیں کر پاتے۔ بالکل ایسے۔ تو اچھا، شاید ایک بڑے اچھے نقطے کی طرف ایک عالم دین نے اشارہ کیا کہ قرآن نے جو بار بار کہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، اور اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ بیان کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اندر ایک بڑے اچھے لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ تم باہر والوں کو نہیں جانتے ہو کہ جو مانگنے والا ہے وہ کتنا سچا ہے، تم اس کی حقیقی زندگی سے واقف نہیں ہو، بے شک لیکن تم اپنے قریبی والوں کو بہت اچھا جانتے ہو کہ وہ کس لیول پر ہے اور کتنی ضرورت ہے اس کو، کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے باہر والا جو مانگنے والا آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر بہت غریب اور فریب دے فقیر جائے کی آپ کو، ہاں شکل بنا کر آ جائے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ، اور نکلتی ہیں ایسی کئی ساری جی مثالیں، جی کلپس بنتی ہیں کہ بھائی ان کے تو بنگلے ہیں کہ جو جی 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 روڈوں پر نکل کے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو قریبی ہوتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، لہٰذا ان کی ضرور دسترسی کی چلیں آگا اختتامی مرحلے میں ہم وارد ہوتے ہیں۔ بہلول جو ہے اکثر کھنڈرات میں زندگی گزارتے تھے، تو وہ ایک ایسے گھر میں چلے گئے جس کی دیواریں حالت رکوع میں تھی، اچھا، تو اس کا مالک آ پہنچا، کہتا ہے کہ بھائی چائے نہیں آئی آپ لوگوں کی؟ بن رہی ہے۔ وہ بھی رکوع میں ہی ہے۔ تو اس کا مالک اچانک پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی اس کا کرایہ دو۔ کہا کاہے کا کرایہ؟ کہا اس گھر میں رہ رہے ہو، میں اس کا مالک ہوں، دیکھ نہیں رہے میرا گھر ویسے ہی حالت عبادت میں ہے۔ تو بہلول نے اپنی گٹھڑی سنبھالی اور کہا کہ ابھی رکوع میں کہیں سجدہ نہ کرے، صحیح، اس لیے اس سے پہلے مجھے فارغ کرو۔ اس لیے ہم پہلے ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، تو انشاءاللہ الرحمن دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں کہ جتنے دوستان مؤمنین عید کے ماحول میں جمع ہوئے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور خوشی کے مراحل کو، حقیقی خوشی امام زمانہ کے ظہور میں انشاءاللہ الرحمن خداوند متعال ہمیں حقیقی خوشی میسر فرمائے، نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔ بیٹھک لیکن علمی، اونلی آن فرج میڈیا۔